مہینے گزرتے گئے اور اس گھر میں وہ عورت دن رات سب کی خدمتیں کرتی گزارتی گئی۔ بہنوں کا ماننا تھا گھر ایسے ہی بنتے ہیں، اور ماں کا کہنا تھا کہ خدمت سے انسان کے دل جیتے جاتے ہیں، اور انایا کا کہنا تھا پتھر انسان کب سے ہو گئے۔ بھائیوں نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا، یا ماں نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ اس وقت گورنمنٹ ہسپتال میں چیخو پکار مچی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ کے قریب ایاز کو دیکھا جو جھنجھلا کر فون بند کر رہا تھا۔ امی کیسے چھوڑ آؤں میں اسے اکیلے؟ امی کو فون کیا ہے، جیسے ہی آئیں گی تب ہی آؤں گا۔ آخری یہ الفاظ تھے جو فون بند کرنے سے پہلے اس نے اپنے شوہر سے سنے تھے۔ آنسو کی تار کی صورت آنکھوں سے پھسلے۔ پرائیویٹ ہسپتال میں بھی جا سکتے تھے ایاز، اس نے اونچا بولا۔ کافی عرصے سے اس کا شوہر اونچی آواز میں ہی سنتا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انتہائی کاٹدار آواز میں کہا گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ جس طرح نرس چیخ کر بتا کر گئی تھی گھر میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بی پی شوٹ۔ ابھی تو مہینہ تھا ڈلیوری میں، لیکن ڈاکٹر بتا کر گئے تھے کہ خطرہ ہے، ابھی آپریشن ہوگا۔ ڈر تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نرس پاس نہ تھی، نہ ڈاکٹر، نہ ہی اس کا شوہر۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اس نے اپنے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ سامنے سے اس کی ماں اور بڑا بھائی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس کے شوہر نے لاتعلق سی نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی بیوی کو، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا فون سزل بج رہا تھا۔ آخری الفاظ جو اس کے کانوں میں پڑے وہ تھے، آ رہا ہوں امی۔ حریم سسکیوں سے روئی تھی۔ آج سب خدمتوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ سامنے نرس اس کی ماں کو منحنی سا بچہ پکڑا رہی تھی جس کی آواز سپیکر جتنی تھی۔ نرس نے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ حریم ہنس دی۔ اتنا سب چپ چاپ برداشت کرتی اس کی بیٹی، اس کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ چیخ چلا لے۔ حریم نے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ کوئی توانائی تھی جو اس کے بازو میں بھر گئی تھی، کوئی راحت تھی جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ اسے لگا آس پاس ٹھنڈی ہوائیں چلی تھی۔ میری نورالعین، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، میری نورالعین۔ اس نے سیکنڈ میں اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے اطراف میں دیکھا، سرفراز بھائی اور امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ایاز کو فون پروین ساس کو بھی کیا تھا، مبارکباد دی، تب بھی ہوں کر کے فون بند کر دیا۔ دونوں نے امی اس کی ڈھونڈتی نظروں کے جواب میں افسردہ آواز سے کہہ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے آنکھیں بند کی۔ آنسو ٹھوڑی سے نیچے گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ سے انہیں اپنی بیٹی کے اوپر گرنے سے بچایا۔ امی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز۔ سرفراز بھائی نے فوراً حامی بھری۔ ساتھ وہ کچھ بول بھی رہے تھے۔ پیسے قبر میں لے کے جانے ہیں۔ اس پاگل شخص نے میری بہن کو ایسے ہسپتال میں اکیلے لاوارثوں کی طرح پھینک کر چلا گیا۔ ولید کو پرائیویٹ میڈیکل کون کروا رہا ہے؟ یہی بے غیرت شخص، اور اپنی بیوی کے لیے 2 پیسے نہیں اس کے پاس۔ وہ بھی چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اب کی بار حریم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، آنکھوں کی راحت، اس کی نورالعین۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہاری بیٹی تمہاری طرح بڑی ہو، لوگوں سے تانے سنتے، اپنے بھابھیوں سے باتیں سنتے کہ ان کے شوہر کا کھا رہی ہے۔ حریم تمہارے تایا کو بھی بیٹیوں سے ایسے ہی نفرت تھی۔ پھر جب انہوں نے پہلی دفعہ سمرین کو گود میں لیا وہ اتنا روئے تھے، اور سارے خاندان نے دیکھا کیسے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، کیسے تمہارے تایا ہر موقع پر اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ خاندان کی پہلی لڑکی تھی وہ، لاہور جانے والی، وہ بھی میڈیکل۔ دیکھو تمہارے تایا بھی تو بدل گئے تھے نا۔ امی اس کے سر میں ہاتھ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، وہی نصیحتوں کی پٹاری۔ حیات اور اس کی ماں کبھی نہیں بدلیں گے امی، وہاں ایک انسان کے بدلنے کی بات نہیں ہے۔ سارا خاندان ایک جیسا ہے۔ اس کی ماں نے اس کی بات کاٹی تھی، نہیں بدلیں گے، تب بھی تم انہیں معاف کر دو۔ مرد گھاٹ گھاٹ سے پانی پی کر آئے، تب بھی عورت کو معاف کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ معاف؟ اس کے سوال پر وہ کچھ نہیں بولی تھی، پر چہرہ بتاتا تھا انہیں اپنے الفاظ سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تمہیں ہمیشہ سے پتہ تھا وہ ایسے ہیں۔ پھپھو زبان کی تیز، اعزاز غصے کا۔ پھر بھی کر لی شادی نا، اب نبھاؤ حریم، نبھاؤ۔ حریم نے سر اپنی ماں کی گود سے اٹھایا۔ سکون نہیں مل رہا تھا، انگارے تھے بس۔ آپ نے کہا تھا تم ایاز کو بدلو گی، تم پڑھی لکھی ہو، حریم نے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں وہ بدل جائے گا۔ تم یہاں آ گئی ہو، 4 مہینے ہونے والے ہیں۔ تمہاری ساس بار بار ایک بات کہتی ہے کہ خود گئی ہے، وہ خود ہی آ جائے گی، ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایاز کی دوسری شادی ہوگی، تمہارا کیا بنے گا؟ حریم کدھر جاؤ گی؟ ایک سرد آہ نکلی۔ حریم نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تمہارے ابو کی ایک ہی بات ہے، میں نے منع کیا تھا نہ کرو یہاں شادی، میری نہیں مانی تو بھگتو۔ اور تمہارے بھائی اپنی بیگموں کی زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں، بہنیں اپنے سسرال والوں کی، اور ایسے ہی ہوتے ہیں شوہر۔ اب ایسے ہی لڑکے ہیں اس معاشرے میں، کرنا پڑے گا گزارا۔
شاید حریم ہوتا تو وہ کوئی مدد کر دیتا۔ وہ اس کے چھوٹے بھائی کی بات کر رہی تھی جو چائنا پڑھنے گیا تھا اور اب وہی نوکری کر رہا تھا۔ امی سب کی زبانیں بول رہی تھی، سب کی باتیں بتا رہی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ مجھے ایسے مت دیکھو حریم، بتاؤ میں کیا کروں؟ تم میری طرح کی زندگی نہ گزارو، اسی لیے چاہتی ہوں تم واپس چلی جاؤ۔ شوہر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، باپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سوچو اگر تمہاری پھپھو کے دماغ میں آ کر ایاز نے طلاق بھیج دی، پھر تم کیا کرو گی؟ حریم کا سانس رکا، آنسو جاری تھے۔ نورالعین کی شادی کیسے ہوگی؟ لوگ خاندان دیکھتے ہیں۔ اس نے دوبارہ سر اپنی کوئی گود میں رکھ دیا۔ باہر بھی سکون نہیں تھا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں اپنے گھر چلی جاؤ، اپنا گھر بناؤ۔ آسانی سے گھر نہیں بنتے، محنت کرنی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک لمبا سبق تھا جس میں فیل ہونے کے باوجود اس کی ماں اسے پڑھا رہی تھی۔ اپنے بیٹے سے کہیں مجھے کل چھوڑ آئیں، شاید ایاز بدل جائے، شاید پھپھو بدل جائیں، شاید یہ کوئی ڈرامہ ہو۔ امی نے دیکھا، وہ بولتی اٹھی اور بستر پر جا کر چت لیٹ گئی۔ اس کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی، شاید ایاز بدل جائے، شاید پھپھو بدل جائیں، شاید۔ اوہو، دیکھو کون آیا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی بھابھی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ زبردستی مسکرائی، السلام علیکم، سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ بھابھی کا موڈ اچھا تھا تو آ کر گلے لگی۔ پیچھے بھائی ڈرائیور سے چیزیں اندر رکھوانے لگے، سارے خاندان کے کپڑے، بچی کے بہت سے کھلونے، کھانے پینے کا سامان، مطلب بہن کی ذمہ داری پوری ہوئی۔ سب کی آواز سے ساس بھی باہر آ گئی، تو آ گئی آپ کی شاہی سواری۔ سلام کا جواب ندارد طنز تیار۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ جیٹ کے بچے نورالعین کے پاس آ گئے، باقی کسی نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سنتے تھے 8واں سا کا بچہ نہیں بچتا، پر میرے بیٹے کے دل پر چھریاں چلانے کے لیے زندہ ہے۔ حریم کے ساتھ اس کے بھائی کا بھی رنگ سفید ہوا۔ الحمدللہ نورالعین صحت مند بچی ہے، میں اپنی بہن کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں۔ دونوں صحت مند ہیں، آگے بھی امید ہے ایسے ہی ہوگا، سرفراز بھائی نے لہجہ سخت بناتے کہا۔ تو پھر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو میاں؟ ہمارے یہاں دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی جن سے ان کی خدمتیں ہوں۔ پھپھو کسی سے ڈرتی تھیں کیا؟ حریم، جس بھی چیز کی ضرورت ہو تمہارا بھائی ہے۔ ابائی حریم کے پاس آ کر سر پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے۔ اس نے سر ہلایا، میں ایاز سے بھی اس کے آفس میں مل لوں گا، اپنا سلوک بہتر کرے وہ۔ اس نے دوبارہ سر ہلایا۔ پھپھو ان دونوں کو دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چلو خدا حافظ۔ وہ چلے گئے۔ وہ وہیں صوفے پر اپنی بیٹی کو لیے بیٹھی رہی۔ 1 گھنٹے بعد نورالعین روتی تو وہ کمرے میں آ گئی۔ بھائی نے سامان اندر ہی رکھوا دیا۔ مغرب کے وقت وہ آیا، کمرے میں داخل ہوتے دروازے میں رکا۔ سامنے حریم بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ حریم نے مسکرا کر سلام کیا، لیکن شاید اس گھر میں سلام کا جواب دینے کا رواج نہیں تھا۔ کب آئیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صبح سرفراز بھائی چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس نے اسے دیکھا جو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ہی چھوڑ کر جانا تھا، وہی لے کر گئے تھے۔ حریم نے اسے دیکھا جو اس کی شرٹ پر سالن کا پکا نشان تھا۔ ہم ہسپتال میں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے تھے نا؟ حریم نے بھی شیشے میں دیکھا۔ بیٹی تو دیکھ لو، کتنی آس تھی آواز میں۔ ایاز نے بھی آسکی سے مڑ کر نورالعین کی طرف دیکھا جو اپنے ہی ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں، گول چہرہ، سفید رنگ، وہ ان دونوں کی کاربن کاپی تھی۔ کچھ سیکنڈ وہ اسے دیکھتا رہا۔ مجھے بیٹا چاہیے تھا، ہم نے کتنی دعائیں کی اللہ سے، پھر ہمیں بیٹی کیوں ملی؟ حریم کا سانس تک رک گیا۔ ایاز، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں، پھر کبھی بیٹا ہو جائے گا، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اس نے حریم کی بات کاٹی۔ خوش؟ اس کے لیے خوش؟ اس کے لیے؟ وہ حقارت سے بولا۔ حریم نے نورالعین کو بستر سے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں نفرت نہ دیکھ لے۔ نورالعین نام ہے اس کا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی راحت، آنکھوں کا نور۔ وہ اونچا بولی تھی تاکہ پردوں سے پرے آواز چلی جائے۔ وہ استزائیہ ہنسا کمرے سے چلا گیا۔ وہ اپنی ساری کوشش کرنے کے لیے تیار تھی، یا جو بھی غلطی سے اسے کچھ پیسے دے بھی دیتا اس کا سلسلہ بھی بند ہوا۔ وہ 1000 دفعہ مانگتی اور 1 دفعہ ملتے۔ بھابھی نے اپنے بیٹے کے کپڑے نورالعین کے لیے دیے، دودھ وغیرہ کے پیسے وہ بھائی سے ہی مانگتی تھی، لیکن پھر 3 مہینے بعد وہاں سے بھی آنا بند ہو گیا۔ وہی بھائیوں کے غربت کے قصے اور اپنی نئی گاڑیاں۔ اس نے مانگنا چھوڑ دیا۔ محلے کی آنٹی ایک دن اپنے بیٹے کو لے آئیں کہ صاحب کا ایک سوال کروا دو۔ پھر وہ 1 دن مہینے میں بدل گیا، اور اس کے ہاتھ پر جب 5000 کا نوٹ آیا تو وہ کتنی دیر اس نوٹ کو پکڑ کر بیٹھی رہی۔ اس نے ہمیشہ گھر کے مردوں کے پیسے پر اپنا حق سمجھا، مگر ہر روز اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس دن اس نے نورالعین کے لیے اپنے پیسوں سے دودھ کا ڈبہ منگوایا۔
پھپھو کا منہ تک کڑوا ہو گیا۔ یاز کو بتایا تو اس نے اس حقارت سے دیکھا کہ حریم سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی۔ 1 سے 2 بچے ٹیوشن پڑھے آئے اور 2 سے 5، 5 سے 10 بھی ہو جاتے، لیکن یہ کوئی چڑیا گھر ہے؟ یاز اس کے سر پر آ کر چیخا تھا۔ آج پتہ نہیں وہ کیسے صبح کے وقت گھر آ گیا تھا۔ ایاز بعد میں بات کرتے ہیں نا، اس نے نرمی سے کہا۔ بعد میں کیا بات کرنی ہے؟ میری اماں کے سر میں ان بچوں کے شور کی وجہ سے اتنا درد ہے۔ آج کے بعد نہیں آنا آپ لوگوں نے، پہلی بات حریم سے کر کے وہ ان خاموش بیٹھے بچوں کی طرف مڑا۔ بچے کوئی بھی شور نہیں مچاتے، میں اپنے روم میں پڑھا رہی ہوں، آواز بھی باہر نہیں جاتی۔ پھپھو کے سر میں کسی اور وجہ سے درد ہوگا۔ وہ دفاع کرتی کارپٹ سے اٹھ کر ایاز کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سارے بچے بڑی کلاسوں کے تھے، اس سے سب بہت تمیز سے پڑھتے اور چلے جاتے۔ امی کے سر میں درد ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ کوئی ٹیوشن سینٹر ہے، ہمارے گھر میں ایسے کبھی بچے نہیں آئے، ہمارا نام ہے کالونی میں، اب یہاں ٹیوشن پڑھائی جائے گی؟ تمہیں تو بس میری زندگی خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ فون استعمال کرتے بول رہا تھا۔ بچے سر جھکائے چلے گئے تھے۔ ایاز آپ مجھے پیسے نہیں دیتے، مجھے کچھ تو کرنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو گھر میں مسئلہ ہے، میں ان بچوں کے گھر جا کر ہوم ٹیوشن۔ وہ تیر کی تیزی سے سیدھا ہوا، ہمت بھی نہ کرنا، انگلی اٹھا کر وار نہ کیا۔ تمہیں پیسے کیوں چاہیے؟ اس گھر میں کھانا نہیں مل رہا کیا تمہیں؟ بھوکی رہ رہی ہو؟ ایاز طنزیہ بولا۔ پھپھو فریج میں تالا لگا کر رکھتی ہیں، میرے لیے ایک روٹی، ذرا سا سالن یا کبھی اچار ہوتا ہے۔ میں اکیلی ہوتی تو خیر تھی، اب میری چھوٹی بچی ہے، وہ بیڈ پر بیٹھی۔ نہیں مل رہا یہاں کچھ تو چلی جاؤ۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ایاز کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ پھپھو کی باہر سے آواز آئی تو وہ چلا گیا۔ سامنے شیشے میں وہ کسی روح کی مانند کوئی تھکی ہاری بیٹھی نظر آ رہی تھی۔